اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، نہیں ہوں میں رسولوں میں سے انوکھا، یعنی مجھ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء آ گئے ہیں، میں کوئی انوکھا رسول نہیں۔ وما ادری، اور نہیں میں جانتا، ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی الی، مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی اترتی ہے۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا مگر، نذیر مبین، واضح ڈرانے والا۔ اوپر ہم مبین کا لفظ پڑھا ہے نا، سحر مبین، واضح کھلا جادو کرنے والا۔ اچھا یہ نا عرب کا ایک انداز ہے بات کرنے کا، کہ جیسے ہمارا کلمہ ہے نا، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، تو عرب کا یہ انداز ہے کہ پہلے نفی کرنا، یعنی پچھلی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی نفی کر کے پھر وہ بات کرنا جو عقیدہ ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، الا اللہ، مگر اللہ۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی یہی انداز آتا ہے۔ یہ دوبارہ دیکھیں آخری آیت، ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا۔ اب اس سے یوں لگتا ہے کہ کسی چیز کی بھی پیروی نہیں ہے۔ پھر آگے کہا الا ما یوحی الی، مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں صرف اور صرف اللہ کی وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا نذیر مبین، مگر واضح ڈرانے والا۔ اچھا ابھی اس آیت کی پہلے تفسیر تھوڑی سی کر لیں مختصر، اس کو سمجھ لیں، اس سے ہمارے بہت سارے عقائد کلیئر ہوں گے، تو بات کو توجہ سے سننا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دو کہ میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، یعنی جیسے پہلے انبیاء آئے ہیں میں بھی اسی طرح ہوں۔ اصل میں نا جو مشرکین مکہ تھے یا عرب کے لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے، یہ ہماری طرح بازاروں میں جاتا ہے، یہ ہماری طرح کپڑے پہنتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح زندگی گزار رہا ہے، ہماری طرح ہی بچے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں انوکھا کیا ہے؟ اور وہ طرح طرح کی ڈیمانڈز کرتے تھے کہ پھر ہمیں اس بارے میں بتاؤ، اس بارے میں بتاؤ، ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا کہ وہ فرشتوں والی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ کیسا نبی جو بازاروں میں جا رہا ہے، یعنی نبی تو ایسا ہوتا اس کے ساتھ پھر فرشتہ بھی اترتا۔ تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری یہ ڈیمانڈیں پورے کرنے نہیں آیا، یا آج سے پہلے جو نبی آئے ہیں کو میں کوئی انوکھا تو نہیں ہوں، پچھلے نبیوں کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو تم، وہ بھی بشر تھے، وہ بھی کھانے کی ضرورت تھی ان کی بھی، وہ بھی انسان تھے، تو میں کوئی اللہ کا اتارا ہوا فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ اور پھر کہا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں یہ بھی نہیں جانتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں واضح کر دیا اللہ رب العالمین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اب جو بندے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، ان کے سامنے یہ آیت رکھو کہ اللہ تو نبی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دو میں رسولوں میں سے انوکھا نہیں۔ وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام کیا جانتے ہیں وہ اگلی آیت میں آ گیا، ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی الی، مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی مجھے ان باتوں کا علم ہے اور ان لوگوں کا جن کا انجام بتا دیا مجھے کہ اگر یہ کام کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا، تو یہ مجھے اللہ کی وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ مجھے خود سے کوئی علم غیب نہیں، مجھے خود سے نہیں پتا
کہ یہ بندہ بیمار ہوا ہے تو اب یہ ٹھیک ہو جائے گا یا یہ مر جائے گا، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو نبی علیہ السلام واضح ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان سے واضح طور پہ کہہ دو مجھے صرف وہ پتہ ہے جو میرا رب مجھ پہ وہی نازل کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بڑا چرخ زبان تھا، بہت تیز بولنے والا۔ تو آپ کوئی زمین کا فیصلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو اپنی چرخ زبانی سے مجھے قائل کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروا جائے جبکہ تو غلط ہو، یعنی تو ہے غلط، جیسے آج کل دنیا میں بھی لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، تیز ترار، اور لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اگر تو اپنی چرخ زبانی سے اپنے حق میں فیصلہ کروا بھی جائے جو کہ تیرا نہیں بنتا، تو کل قیامت کے دن تجھے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ یعنی یہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مجھے نہیں پتا تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تیرے سچا اور جھوٹا ہونے کا بھی مجھے تب پتہ چلے گا جب اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ جائے، فرشتہ نازل ہو جائے اور وہ آ کر کہہ دے کہ اے اللہ کے رسول یہ جو آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہے یہ جھوٹا ہے یا یہ سچا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا، خود سے پتہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم انسان تھے، صاف دل کے انسان تھے، جو آپ پر نازل ہو جاتا آپ وہ لوگوں تک پہنچا دیتے۔ یہی کہا گیا وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا نذیر مبین، مگر واضح ڈرانے والا۔ تو مشرکین مکہ عجیب عجیب ڈیمانڈز کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو پھر اس کا کوئی یعنی پروٹوکول ہونا چاہیے، اس کو تو پھر کم از کم محل ہو اس کا، ایسے یہ کیا بھئی یہ تو اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، جب تک بیوی کا خزانہ تھا یا دولت تھی تو چل رہا تھا، اب وہ حضرت خدیجہ کا مال ختم ہوا تو فاقے شروع ہو گئے، یہ کیسا نبی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان کو کلیئر بتا دو کہ میں کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں، میں کوئی دنیا کا بادشاہ بن کر نہیں آیا، میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کے پاس یہ نہیں ہے کہ دنیا کے خزانے ہوتے ہیں، جیسے آج لوگ کہتے ہیں دولت کے خزانے کی چابیاں ان کے پاس ہیں، ان کے در سے مانگو۔ نہیں میرے بھائی، پھر وہ خود فاقوں میں زندگی کیوں گزارتے رہے؟ اور اگر ہوتا بھی ایک منٹ کے لیے بندہ تصور کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہوتا تو میں تیسرے دن کی شام سے پہلے سارا خرچ کر دیتا۔ یعنی یہ تو نبیوں کا مزاج ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کر کے چلتے ہیں۔ تو نبی اس لیے نہیں آئے کہ وہ یعنی کہ ہر وقت معجزات دکھاتے رہیں اور ہر وقت نئے نئے کام کر کے دکھائیں، ان کا کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ داعی ہوتے ہیں اللہ کے، ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ وحی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ اور نبی معصوم ہوتے ہیں، دلوں کے صاف ہوتے ہیں، کوئی اللہ ایسے تیز ترار بندوں کو نہیں چنتا، جو دل کے بالکل پاک صاف ہیں وہ بھی اللہ چننے والا ہے، اور جن کے دل اللہ چن لے ان سے زیادہ صاف ستھرے شفاف اور کون سے دل ہوں گے؟ تو ایسے ہی دلوں پر اللہ نے اس قرآن کی کتاب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا۔ تو اس آیت سے کیا کیا باتیں کلیئر ہوئے ہیں بھائی؟ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا۔ اچھا، اب اس کے جواب میں لوگ پتہ کیا باتیں پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب علم غیب نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیسے بتا دیا کہ یہ سود خور کو ایسے عذاب دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا کہ اس کا انجام یہ ہوگا، اس کا انجام یہ ہوگا؟ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ اللہ کی وحی سے مجھے پتہ چلتا ہے، یعنی جب اللہ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کے آتا ہے وہ مجھے بتا دیتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، وگرنہ خود سے کچھ بھی پتہ نہیں۔ اور نہ ہی خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حلال کرتے تھے نہ ہی حرام کرتے تھے، جب تک کہ اللہ کی وحی نہ نازل ہو جائے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد سے انکار کر دیا تھا کھانے سے،
جس پر یہ صورت نازل ہوئی تھی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کی کہ اے نبی آپ ایسی چیز کو اپنے اوپر کیسے حرام کر سکتے ہیں جس چیز کو اللہ نے آپ پر حلال کیا۔ صرف شہد نہ کھانے پر اللہ نے کہا کہ میں نے شہد کو حلال کیا، آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کھائیں شہد۔ یعنی حلال حرام اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ، اور اللہ اپنے نبی کو بتاتا ہے اور نبی علیہ السلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور اگر اللہ فرشتہ نازل کر بھی دیتا جیسے ان کی ڈیمانڈ تھی تو کیا لوگوں نے فرشتے کی بات مان لینی تھی؟ پھر یہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ آپ قرآن جب پڑھتے جائیں گے تو آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آتی جائے گی، احادیث میں بھی۔ پھر یہ کہتے کہ اللہ ہمارے جیسا انسان تو اللہ نے نازل نہیں کیا، اس کو کیا پتہ فرشتے کو انسان کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں۔ فرشتہ نازل کر دیا، فرشتے کو کیا پتہ انسان کی ضروریات کیا ہیں، بیوی بچوں کے مسائل کیا ہیں، ماں باپ کے اولاد کے مسائل کیا ہیں، گھر بار کے مسائل کیا ہیں۔ اگر فرشتہ بھی اللہ نازل کر دیتا پھر بھی گلا شکوہ نہیں جانا تھا، جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ ٹیڑھے رہنے تھے۔ تو یہ ایک مختصر تفسیر ضروری تھی۔ اب دیکھیں جی سبق